دوستو، سعودی عرب کے شہر مدینہ میں موجود مسجد نبوی تاریخ اسلام کی تیسری مسجد اور مسجد حرام کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد ہے، اور یہ مسجد اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ جسے دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ یعنی کہ بیت اللہ شریف 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے تو پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مسجد نبوی کو رات کو بند کر دیا جاتا ہے؟ یعنی کہ مسجد نبوی رات کے وقت میں خالی کیوں کروا دی جاتی ہے؟ آخر رات کے وقت اس مسجد میں ایسا کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رات کے وقت کسی کو بھی اس مسجد میں آنے کی یا پھر جانے کی یا اس میں رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے؟ کیا اس کی وجہ مسجد نبوی کے اندر کسی نورانی یا روحانی مخلوق کی آمد ہونا ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ اور کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں، اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں، اور سب سے پہلے آپ مسجد نبوی کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہجرت کے بعد اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس مسجد کی تعمیر فرمائی تھی اسی کو آج مسجد نبوی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مسجد کے لیے وہی جگہ چنی گئی تھی جہاں پر اللہ کے پیارے نبی کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی۔ یہ زمین بنو نذیر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جن کے نام سہیل اور سہل تھے، جسے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قیمت دے کر خرید لیا تھا۔ اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر اٹھائے تھے۔ یہ مسجد اسلام کی سادگی کی ایک سچی تصویر ہے۔ دوستو، 1 ہجری یعنی کہ سن 622 عیسوی میں اس مسجد کی نیو یعنی کہ مسجد نبوی کی نیو خود اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی تھی۔ اس وقت مسجد نبوی صرف کھجور کے تنوں اور پتوں سے بنائی گئی تھی، لیکن پھر اللہ کے پیارے نبی کے زمانے میں ہی اس مسجد میں پھر سے اضافہ کیا گیا۔ اس وقت یہ مسجد صرف 1000 اسکوائر میٹر میں ہی تھی، لیکن آج یہ مسجد 3,84,000 اسکوائر میٹر میں پھیل چکی ہے، اور اس وقت مسجد نبوی میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پورے عرب میں پہلی بار الیکٹرک لائٹوں کا استعمال اسی مسجد میں کیا گیا تھا۔ مگر دوستو، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی بڑی مسجد کو رات کے وقت میں بند کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ یعنی کہ اس مسجد کو رات کے وقت میں خالی کیوں کرا دی جاتی ہے؟ کیا اس مسجد میں رات کو کوئی نورانی یا روحانی مخلوق آتی ہے یا پھر اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ آئیے اب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو اس سوال کا جواب دے دیتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ 24 گھنٹے کے لیے کھلا رہتا ہے تو پھر آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ رات کے وقت مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سوال کو لے کر ہمارے پاس 2 طرح کے جوابات ہیں، اور آج ہم ان دونوں ہی طریقوں کے جواب آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ان میں سے پہلا جواب تو واقعے کی صورت میں ہے جو آج سے تقریباً 20 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ مکہ شریف میں یعنی کہ خانہ کعبہ کے صحن میں بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ تبھی اچانک ہی وہاں پر ایک عربی انسان ان کے سامنے آیا اور ان سب سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے علماء کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ رات دن کیوں کھلا رہتا ہے؟ یعنی کہ خانہ کعبہ 24 گھنٹے کیوں کھلا رہتا ہے جبکہ مسجد نبوی رات کے وقت میں بند کر دی جاتی ہے؟ رات کے وقت میں مسجد نبوی میں کسی کو بھی رکنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں، اور آپ کا جواب صرف اور صرف قرآن پاک کے حوالے سے ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ قرآن پاک کا حوالہ دے کر ہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس عربی شخص کا یہ سوال سن کر جہاں بڑے بڑے علماء کرام خاموش ہو کر گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے، وہیں پر ایک عالم صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے فوراً ہی آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا، اور پھر فرمایا، اے شخص، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، وہی ہے
جو اس پوری کائنات کو تھامنے والا ہے، نہ اسے کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی اسے نیند آتی ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ گھر یعنی کہ خانہ کعبہ دن رات 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور مسجد نبوی میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس میں اللہ کے پیارے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ تو کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نیند انسانوں کے ساتھ میں لازمی ہے، یعنی کہ اگر کوئی انسان ہے تو اس کے لیے سونا اور آرام کرنا لازمی ہے، انسان کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے رات کے وقت میں مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ نیند سے پاک ہے، یعنی کہ اللہ پاک کو نہ ہی کبھی نیند آتی ہے اور نہ ہی کبھی اونگ آتی ہے۔ اس لیے خانہ کعبہ جو اللہ پاک کا مقدس گھر ہے، وہ دن رات یعنی کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا اس بات کا پہلا جواب کہ رات کو مسجد نبوی کو کیوں بند کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ دراصل مسجد نبوی کو رات کے وقت بند کرنے کی اصل وجہ کیا ہے، یعنی کہ اس کو رات کے وقت میں کیوں بند کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، دراصل سعودی عرب کے مرحوم حکمران شاہ عبداللہ سے پہلے ایک معمول تھا، یعنی کہ ایک دستور تھا کہ مسجد نبوی کی صاف صفائی کا کام، روضہ مبارک کی دیکھ بھال کے لیے صرف حبشی لوگ ہی موجود ہوتے تھے، جنہیں آغا کہا جاتا تھا۔ آغا دراصل ترکی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب قابل احترام بزرگ یا سربراہ ہوتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی کے خادموں کو آغا کہہ کر پکارا جاتا تھا، اور ان کے لیے یہی نام آج تک بھی عربی زبان میں ویسے ہی موجود ہے۔ مسجد نبوی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے یہاں پر اصل میں وہ آغا آتے تھے جو رومی لباس میں ایک اونچے چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، جن میں 10-12 حبشی خواجہ سرا ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگ مسجد نبوی میں بڑے ہی اختیار کے ساتھ میں چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اسی چبوترے کے ساتھ میں بنا ہوا ایک کمرہ بھی تھا جو آج بھی وہاں پر موجود ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے دروازے سے جھک کر اندر جانا ہوتا تھا، جو شاید صرف انہی کے استعمال کے لیے خاص تھا، کیونکہ اس کی چابی بھی انہی کے ہیڈ خواجہ سرا کی کمر میں لٹکی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کی ذمہ داری مسجد نبوی کی صاف صفائی کی بھی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی سعادت حاصل تھی کہ یہ روضہ مبارک کے اندر جا کر صاف صفائی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں اگر کبھی کہیں پر کوئی بچہ قالین یا پھر زمین کو خراب کر دیتا تھا تو انہیں فوراً ہی اس بات کی اطلاع کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد یہ بغیر اپنے ماتھے پر کوئی شکن لائے خاموشی کے ساتھ اٹھ جاتے تھے، اور پھر اپنے ساتھ صاف صفائی کا سامان لے کر وہاں پر پہنچ جاتے تھے، اور پھر باقاعدہ کلمہ پڑھ کر اس جگہ کو پاک کر دیتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ نہ ہی کوئی شکوہ اور نہ ہی کسی طرح کی کوئی ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔ تو دوستو، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ مرحوم شاہ عبداللہ سے پہلے مسجد نبوی میں یہی عام معمول تھا، یہی دستور تھا کہ عشاء کی نماز کے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد خواجہ سرا مسجد نبوی سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیتے تھے، اور یہی نہیں، عورتوں والے حصے میں بھی صرف انہی کو آنے جانے کی اجازت ہوتی تھی، یعنی کہ یہ عورتوں والے حصے میں بھی آ جا سکتے تھے۔ اس لیے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی نکالتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی یہاں پر صاف صفائی کا کام بھی شروع کر دیتے تھے، اور پھر ایک ایک کر کے مسجد نبوی کے تمام دروازے بند کرتے جاتے تھے، اور ایسے کرتے کرتے پھر مسجد نبوی کا آخری دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا، اور اس طرح سے مسجد نبوی کو پوری طرح سے خالی کر دیا جاتا تھا۔ اور پھر اگلی صبح تہجد کی اذان تک مسجد نبوی کے اندر صرف یہی آغا اکیلے ہوتے تھے۔ تو دوستو، اس بات کی اصل وجہ یہی تھی کہ جس وجہ سے آج سے کچھ برس پہلے تک رات کے وقت میں مسجد نبوی کو بند کر دیا جاتا تھا، رات کے وقت مسجد نبوی کو خالی کروا دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے اندر رات کے وقت انہی 5-7 یا 10-12 آغا کو رہنے کی اجازت ہوتی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی میں رات کے وقت میں کئی طرح کی نورانی اور کئی طرح کی روحانی مخلوق آتی ہے، اس لیے رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کروا دیا جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے، مسجد کو خالی کرنے کی اصل وجہ وہی تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے، یعنی کہ کیا اب بھی رات کے وقت میں مسجد نبوی کو خالی کیا جاتا ہے؟ کیا اب بھی رات کو مسجد نبوی بند کر دی جاتی ہے؟
تو ہم آپ کو بتا دیں کہ شاہ عبداللہ کے دور میں ہی یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ اب سے رات کو بھی مسجد نبوی بند نہیں کی جائے گی، یعنی کہ رات کے وقت میں بھی زائرین کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت ہوگی۔ اس لیے اب پچھلے 10 سالوں سے مسجد نبوی میں باب السلام اور باب البقیع، جہاں پر روضہ مبارک موجود ہے، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، جبکہ رات کے وقت میں مسجد نبوی کے باقی حصے صاف صفائی کی وجہ سے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن دوستو، مسجد نبوی سے جڑی یہ بات ہمیں ایک اور اہم بات کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ مسجد صرف عبادت کی جگہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ مصیبت کے وقت انسان کے لیے امید اور سہارے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک علاقے کی مسجد کے بارے میں ایک حیران کن واقعہ ہے کہ جب پانی کا سیلاب اس مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت وہاں موجود لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ یہ واقعی حیران کر دینے والا واقعہ ہے۔ تو چلیے اب آپ کو اس بستی کا واقعہ بتاتے ہیں جہاں بارش نے پورے گاؤں کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے، جگہ جگہ پر باڑھ آ رہی ہے، جس سے لوگوں کی جان و مال کا کافی نقصان ہو رہا ہے۔ کچھ جگہوں پر تو اس پانی کی وجہ سے اتنے زیادہ حالات خراب ہو گئے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ پانی کا یہ سیلاب جب ایک گاؤں کی مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایسا کیا معجزہ ہوا کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم لوگ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے۔ اور یہی نہیں، اس پورے واقعے کو سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، اس گاؤں میں غیر مسلم اور مسلمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ یہ گاؤں اپنے امن چین اور اپنے بھائی چارے کی مثال کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں برابر کے شریک ہوتے تھے۔ اس گاؤں میں اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہوتی تو دونوں مذہب کے لوگ مل جل کر خوشیاں مناتے تھے، اور اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی دکھ یا مصیبت آ جاتی، کوئی غم آ جاتا، تو دونوں مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شامل ہوتے تھے۔ اس گاؤں کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ پورا کا پورا گاؤں بہت خوشحال تھا، یعنی کہ یہ گاؤں قدرتی خوبصورتی اور ہریالی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ اس گاؤں کے زیادہ تر لوگ کاروبار کرتے تھے، لیکن اب اس گاؤں میں ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ جو سب کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس گاؤں میں پچھلے 1 سال سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی پریشان نظر آنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے لوگ اپنے کھیتوں میں فصلیں اگایا کرتے تھے، جس سے ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کا منظر ہوتا تھا۔ لیکن اب بارش نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فصلیں سوکھ چکی تھی، اور نہ ہی درختوں میں پہلے جیسی رونق باقی رہی تھی۔ اس پریشانی کے عالم میں ایک طرف غیر مسلم لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کا بھگوان ان سے ناراض ہو چکا ہے، اس وجہ سے ہمارے گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے غیر مسلم لوگ مندر میں یا اپنے گرجا گھروں میں جا کر اپنے بھگوان کی پوجا کرنے لگے اور ہاتھ جوڑ کر اپنے بھگوان سے بارش برسانے کی دعا کرنے لگے، لیکن بارش کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو چکا ہے، اس وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے وہ بھی اپنی مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، لیکن آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ اس گاؤں میں رہنے والے تمام مسلمان نیک دل اور عبادت گزار تھے۔ انہی میں سے ایک بزرگ مولوی صاحب بھی تھے جو اپنی نیکی اور عبادتوں کی وجہ سے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مولوی صاحب صرف 5 وقت کی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، مولوی صاحب ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی طرف مائل کرتے۔ ایسا تھا اس پورے گاؤں کا ماحول۔ لیکن اس وقت بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہو چکے تھے۔ اس لیے اس پریشانی کے عالم میں غیر مسلم لوگ اپنے ایشور سے دعا کر رہے تھے، جبکہ مسلمان اپنے اللہ سے مدد کی دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن دور دور تک بارش کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ دوستو، اس طرح سے اب تک وقت گزرتا جا رہا تھا۔
اپریل اور مئی کی شدید گرمی کا موسم آ چکا تھا۔ دوسری طرف پورے گاؤں میں ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا۔ اس وجہ سے درختوں کے پتے بھی جھڑ چکے تھے۔ شدید گرمی کی وجہ سے زمین تپ رہی تھی، اور یہی نہیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے اس گاؤں میں پانی کی بھی شدید کمی آ چکی تھی۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے میلوں دور چل چل کر سفر کر کے جاتے تھے، لیکن وہاں پر بھی انہیں مایوسی کا سامنا ہی کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب جو ہمیشہ کی طرح یعنی کہ اپنے معمول کے مطابق گاؤں کے گلیوں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ شدید گرمی کی وجہ سے گاؤں گاؤں کے لوگ بے حال ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس وقت سورج کی تپش بھی اتنی زیادہ تھی کہ مولوی صاحب کو ایسا لگا جیسے کہ وہ اس شدید گرمی میں پگھل جائیں گے۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب آخری گلی تک پہنچے تو ان کے دل میں شدید پریشانی اور بے چینی نے جنم لے لیا۔ اس لیے پھر پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکل گئے: یا اللہ، ہمارے گاؤں میں اتنی بارش برسا کہ پانی ہمارے سینوں تک پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، مولوی صاحب نے یہ بات بغیر سوچے سمجھے ایسے ہی کہہ دی، یعنی کہ اس پریشانی میں ان کے منہ سے اس طرح کی دعا ایسے ہی نکل گئی تھی۔ ان کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی بھی طرح سے اس سخت گرمی سے نجات مل جائے اور گاؤں میں برسات ہو جائے۔ اب جس گلی سے مولوی صاحب گزر رہے تھے، اسی گلی کے کنارے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے مولوی صاحب کی باتوں کو سن لیا تھا۔ یہ سن کر وہ فقیر بابا مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ مولانا، آپ ایسی دعا اللہ سے نہ کریں، کیونکہ ہمارے گاؤں میں زیادہ تر گھر چھوٹے اور کچے ہیں۔ اگر اتنی زیادہ بارش ہمارے گاؤں میں ہو گئی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے مکان ڈھہ جائیں گے۔ اب مولوی صاحب جو کہ گرمی سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ فقیر کی ان باتوں کو سن کر کچھ ناراض سے ہو گئے اور کہنے لگے: اے فقیر بابا، تم کچھ نہ کہو، ایک تو یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے اور اوپر سے تمہیں اپنے گھر کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اتنا کہہ کر پھر مولوی صاحب انہی قدموں سے مسجد کی طرف چل پڑے۔ اب ان کے ذہن میں بس یہی بات تھی کہ کیسے بھی ہو بارش ہو جائے اور اس گرمی سے راحت مل جائے۔ مولوی صاحب کو اس وقت اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اگر ان کی دعا کی قبولیت ہو گئی تو پھر یہاں پر اتنی زبردست اور خطرناک بارش ہو سکتی ہے کہ پھر ہمیں سنبھلنے تک کا موقع نہیں ملے گا۔ خیر، اس کے بعد مولوی صاحب جیسے تیسے کر کے مسجد تک پہنچے۔ وہ گرمی سے نڈھال ہو گئے تھے۔ انہوں نے مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائی۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر اچانک سے گھنے کالے بادل چھانے لگے تھے۔ یہ دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر گاؤں والوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسجد میں موجود لوگوں کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ آج ہمارے گاؤں میں ضرور بارش ہوگی۔ اب گاؤں کے لوگ جو پہلے ہی بارش کے لیے ترس رہے تھے، وہ ان بادلوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے۔ اس لیے پھر گاؤں کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیاری کرنے لگے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جمع ہونے لگے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر جیسے ہی مولوی صاحب نے اللہ اکبر کہا اور نماز پڑھنا شروع کیا تو باہر سے بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آسمان پر خطرناک سے بادل چھا چکے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی، لیکن یہ کوئی معمولی بارش نہیں تھی۔ کالے کالے بادلوں نے اچانک ہی پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ پھر اتنی تیز بارش شروع ہو گئی کہ چند ہی لمحوں میں گاؤں کی ساری گلیاں اور سارے میدان پانی سے بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا کہ ندی نالے سب بھر گئے۔ پانی کا بہاؤ اتنا زیادہ تیز تھا کہ ندی نالے بھی اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اب مسجد کے اندر نمازیوں نے جب تیز بارش کو محسوس کیا تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہونے لگا تھا، لیکن ان سب نمازیوں کے ایمان کی مضبوطی بھی ایسی تھی کہ کسی نے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی۔ وہ ویسے ہی اللہ کی عبادت میں مصروف رہے اور ادھر مولوی صاحب بھی امامت کرتے ہوئے ان کو نماز پڑھاتے رہے۔ پھر بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ مسجد کے اندر بھی پانی داخل ہونے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری مسجد میں لبالب پانی بھر گیا، یہاں تک کہ پانی نمازیوں کے سینوں تک پہنچ گیا۔ دوستو، اب ہر طرف پانی ہی پانی بھر چکا تھا، یہاں تک کہ گاؤں کا ہر کونا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ گاؤں والے ابھی کچھ دیر پہلے جو بادلوں کی آمد پر خوشی منا رہے تھے، اب وہ سب
खौफजदा हो गए थे। लेकिन उधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले खुश्क थी, वो जगह अब पानी के एक बड़े बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वो सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। इसलिए अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाज आने लगी थी। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। उसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वो बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वो एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ा कर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वो सब कुछ सूख गया था, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। ये देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया तो लोग अपने अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे। तो मौलवी साहब ने फिर गांव के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया और फिर उन्होंने गांव के लोगों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा कि देखो, अल्लाह की जात बड़ी मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा रहीम व करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआओं का दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाना है तो वो हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। उसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत ये फरमाई, ऐ लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों न हो, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह हमारे सजदों को नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों को देखता है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। उसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी और अहद किया कि आज के बाद वो जब भी कभी अल्लाह से दुआ करेंगे तो वो दूसरों का ख्याल ज़रूर रखेंगे और अपने अमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक़े के बाद उस गांव के लोगों ने अपने रब की रज़ा के लिए अपनी इबादतों को न सिर्फ और बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये वाक़या आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर इसे आगे शेयर भी कर दें और 5 वक्त की नमाज ज़रूर अदा करें, क्योंकि नमाज मोमिन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है और नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है, तो नमाज पढ़ना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है।